بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تیرے دیدار کی لذت سے آنکھیں رقص کرتی ہیں، تیرے دیدار کی لذت سے آنکھیں رقص کرتی ہیں، تیری گفتار کی برکت سے ہے زور بیاں میرا، اور غلام نعت خوانان شہنشاہ دو عالم ہوں، غلام نعت خوانان شہنشاہ دو عالم ہوں، انہی کے دم سے ہے جبریل امی ہم زباں میرا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آج سعادت اس عظیم شخصیت کے چہلم پر یہ سعادت یقیناً ہماری ہے کہ ہم اس عظیم شخصیت کے چہلم کے ختم پاک پر شریک ہیں اور اپنی عقیدتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اس عظیم شخصیت کو جن کے لیے کہا گیا کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت خالد حسنین مجھ سے کرتے تھے، تو یہ بزرگوں نے لکھا ہے یہ ولایت کی علامت ہے جب کوئی ہر شخص یہ سمجھنے لگے کہ کوئی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ یہ اللہ کی ولایت کی علامت ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے طور پر، آپ میرے ساتھ شریک ہوں یا نہ ہوں، مجھے ان کے ساتھ سفر و حضر نصیب ہوا، میں ان چند لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے ساتھ انہوں نے بیرون ملک بھی سفر کیے، پاکستان میں بھی ہم اکٹھے رہے بھی بہت زیادہ۔ چند ایک لوگ ہیں، چند ایک نعت خواہ ہیں جو یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ آپ میں سے بھی جو میری بات کو تسلیم کرے وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ولی تھا، جس کی زندگی بھی نفع بخش تھی، جس کی موت بھی نفع بخش تھی، جو زندہ رہا تو آقا علیہ السلام کے ذکر کی ترویج و اشاعت کرتا رہا، آقا علیہ السلام کی نعت جس کا شعار، جس کی پہچان رہا، جس کی سعادت رہی، اور جب وہ دنیا سے گیا تو آپ کا ہاتھ اٹھانا یہ ظاہر کرے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس نے نعت خوانی کا، اس کے جنازے نے نعت خوانی کا وقار بڑھایا ہے، نعت خوانوں کا وقار بڑھایا ہے، نعت سے جڑے ہوئے ایک ایک فرد کا وقار خالد حسنین بڑھا کر گیا اور سینہ چوڑا کر کے گیا ہے کہ آقا کا ثنا خواں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ عطا کیا۔ چند باتیں بس اجمالاً میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ورنہ بہت وقت چاہیے اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے۔ وہ ایک نفیس انسان تھا، ایک مہذب اور مؤدب انسان تھا۔ اس کی نشست و برخاست، اس کا محفل میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنے کے آداب، محفل میں سننے کے آداب بتاتے تھے کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ پھر وزادار آدمی، انتہائی با اخلاق آدمی، انتہائی کشادہ دل آدمی، انتہائی حساس طبیعت کا مالک، نرم خو تھے، بہت نرم گو تھے، دھیما بولتے تھے، اور یہ تمام اوصاف انہیں حضور ضیاء الامت کی صحبت کا فیض ملا ہے۔
کہ یہ اتنے اوصاف ایک شخصیت میں جمع ہو گئے۔ پھر ان کے کام کی طرف دیکھا جائے تو وہ اپنا کام کرتے تھے، ایک تخلیق کار تھا وہ شخص۔ اس نے کبھی کوئی ہلکا شعر نہیں پڑھا ہے، کبھی کوئی ہلکا شعر نہیں پڑھا۔ جب اکیڈمی چلتے ہوئے الحمدللہ ایک زمانہ ہو گیا اور مجھ سے بھی اکثر وہ ذکر کرتے، اور میں خود بھی بہت خواہش مند تھا اس اکیڈمی میں آنے کے لیے، تو پچھلے سال ہی میں اس میں حاضر ہوا تو میں 4-5 کتابیں لے کر اپنے ساتھ آیا، 4-5 کتابیں لے کر آیا نعت کی، کہ میں ان کے شاگردوں کو دکھاؤں۔ خالد بھائی نے تو دکھائی ہی ہوں گی، لیکن 4-5 کتابیں میں بھی لے کر آیا کہ دکھاؤں بچوں کو کہ آپ کے استاد کی محنت کا عالم کیا ہے، کہ وہ کلام ان کتابوں سے لیے گئے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب سے نہیں لیے گئے ہیں۔ اس شخصیت کا تعلق اپنا بھی کتاب سے تھا، اپنا بھی تعلق کتاب سے تھا، اور اپنے ساتھ جڑنے والوں کا تعلق بھی اس نے کتاب کے ساتھ جوڑا۔ اب آپ یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ آپ نے خالد حسنین خالد جیسا نعت خواں بننا ہے، یا فیس بک سے یوٹیوب سے چند شعر اس کے لیے، چند اس کے لیے، چند اس کے لیے، فلاں نعت اس کے لیے، فلاں اس کے لیے، اور پڑھ دی۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے نعت خوانی کرنی ہے۔ ایک بات، اور اس نے کبھی نعت کو ثقافت نہیں سمجھا، بلکہ نعت پڑھی ہے تو عبادت سمجھ کر پڑھی ہے، نعت کو عبادت سمجھا ہے۔ آج آپ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو نعت خوانوں کو برا کہتے تھے کہ نعت خواں ایسے ہیں اور ویسے ہیں، انہوں نے خالد حسنین نے ان کے بھی منہ بند کرا دیے، کچھ لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کہ نعت خواں ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسے نعت خواں بنو کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناؤ۔ پھر کمال کا حافظہ تھا، ہزاروں اشعار انہیں یاد تھے، اکثر اشعار وہ جانتے تھے کہ یہ کس شاعر کے ہیں، کس کتاب میں ہیں۔ یہ اس شخص کا خاصہ تھا۔ چن کر لوگ ان ایام میں چن کر لوگ گئے، اور پھر پڑھنا تو وہ آپ سب نعت کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں۔ مجھے تو اس چیز پر فخر ہے، میں نے اسٹوڈیو 5 سے جو اس دن انٹرویو ہوا پچھلے سال رمضان میں، تو اس میں بڑی یادداشتیں ان کی آ گئیں، اور انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کر اپنا نام بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، محنت کر کے۔ تو میں نے ان سے یہ جملہ کہا، اور آپ سارے ہاتھ اٹھا کر میری گواہی دیں گے، میں نے یہ جملہ کہا کہ چکوال اور بھی کچھ چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہوگا، لیکن یہ دور وہ دور ہے کہ چکوال پہچانا جاتا ہے تو خالد حسنین خالد کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں جس کا آبائی شہر چکوال ہے، جس کا تعلق میرے آباء و اجداد کا تعلق اس شہر سے ہے، میری یہ بھی ان سے محبت تھی۔ پھر جب وہ گرہ بندی کرتے تھے تو کمال کرتے تھے۔ شاعر نے شاید انہی کے لیے لکھا کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حاجی نواز گوندل صابری صاحب، میرے بڑے بھائی، اور انہی سے میں اس دن یہ جانتے ہیں میری زندگی کے مشکل ترین ایام میں سے وہ ایک دن تھا۔ میں پاکستان میں نہیں تھا،
وہ شخص جس کا پیارا دنیا سے چلا گیا ہو اور وہ اس شہر میں یا اس ملک میں موجود نہ ہو اور پہنچنے کا کوئی امکان بھی نہ ہو، اس کا درد اور کوئی نہیں جان سکتا، وہی جان سکتا ہے۔ کئی بار میرا ان سے اس دن رابطہ ہوتا رہا، انہوں نے جس طرح سے محبت کا ثبوت دیا سردار خالد صاحب نے اور ان کے جتنے دوست احباب، یہ بالخصوص یہ نوید حیدری صاحب، مسعود شاکر صاحب، حامد صاحب، یہ تو انہی کے لوگ ہیں نا۔ انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا، اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے۔ میں بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آخر میں یہ موقع ہے، آپ کوئی شخص زبردستی نہیں آیا۔ میں اسٹیج پر جتنے احباب ہیں ایک ایک کی گواہی دے سکتا ہوں، جو محبت سے آیا، پنڈال میں ایک ایک شخص محبت سے آیا ہے، خالد بھائی کی محبت سے آیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس شخص کے جانے سے کیا سیکھ پائے ہیں، ہم نے کیا سیکھا ہے اس کی موت سے، اس کے جنازے سے۔ 43 ایئرز، 43 سال کی عمر میں، جس عمر میں کئی ایسے ہیں جن کو جانتا کوئی نہیں ہے، اور 43 سال کی عمر میں جس نے پوری دنیا میں آقا کی نعت کا پرچم لہرایا ہے، اس نعت خان کے جانے سے صرف 43 ایئرز میں وہ گیا۔ ہم نے کیا سبق سیکھا ہے زندگی میں؟ کبھی میں نے اس کو کسی لابنگ میں، کبھی کسی کی ٹانگیں کھینچنے میں، کسی کی سازش کرتے ہوئے، کبھی کسی کے خلاف کرتے میں نے اسے نہیں دیکھا زندگی میں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ صرف جنازے پر چند آنسو بہا دینا یہ کافی ہے؟ یہ اظہار محبت ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے سیکھا ہے؟ آج وہ گیا ہے تو کل ہمیں جانا ہے، آج وہ گیا ہے تو کل ہماری باری ہے، ہم نے جانا ہے۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم اس شعبے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس شعبے کو طاقت دیجئے۔ خالد حسنین خالد نے یہ بتایا ہے کہ آقا علیہ السلام کی نعت نے اس دین کی بہت خدمت کی ہے۔ لاکھوں کروڑوں دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کے دیپ جلائے ہیں۔ اس مشن کو آگے لے کر چلیں۔ اور آخر میں دوستوں نے، احباب نے جو نور مجسم نعت کالج کا فیصلہ کیا، میں اس کا دل کی گہرائیوں سے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کا آغاز خالد حسنین خالد کی دھرتی سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہی دھرتی ڈیزرو کرتی تھی کہ یہاں سے ایک ایسے نعت کالج کا اجرا کیا جائے اور اس کو قائم کیا جائے۔ میں جو میری خدمات، جو بھی آپ میرے ذمہ لگائیں گے اس نعت کالج کی خدمت کے طور پر، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے حاضر پائیں گے۔ اللہ کریم کروڑوں رحمتیں خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر نازل فرمائے، اور جتنے محبت سے آئے ہیں سب کو خالد حسنین خالد کے طفیل آقا علیہ السلام کی محبتیں آپ سب کا، ہم سب کا مقدر فرما دیں۔